बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 29 सूरह मुल्क। अल्लाह की बड़ाई और पाकीज़गी के बयान से सूरह का आगाज़ हुआ। फिर अल्लाह की सिफत खलक के बाद मुज़ाहर का जिक्र किया गया। साथ ही ये भी वाज़ह किया कि जितना भी गौर कर लो, अल्लाह की तख्लीक करदा कायनात में कहीं कोई कमी या ख़राबी नहीं मिलेगी। फिर जहन्नम का जिक्र किया कि ये कुफ़ार के लिए तैयार की गई हैं। उनको देखकर अपने गैज़ो गज़ब का इज़हार करेगी। कुफ़ार जहन्नम में दाखिले के बाद अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे, लेकिन उस दिन उनके लिए सिर्फ फटकार ही होगी। जो गैब पर ईमान रखते हैं और अल्लाह से डरते हैं, उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर है। अल्लाह ज़ाहिर व बातिन सब जानने वाला है। ज़ाहिर है जिसने इंसान को बनाया वही उसको ज़्यादा जानता है। फिर फरमाया कि क्या तुम आसमान वाले के अज़ाब से बिल्कुल बेखौफ हो चुके हो, हालांकि वो पिछली कौमों पर भी उनकी तकज़ीब की पादाश में अज़ाब नाज़िल कर चुका है। अल्लाह से कोई किसी को नहीं बचा सकता। उसने तुम्हें पैदा किया और दीगर नेमतें दी, उसके बावजूद इंसान शुक्र नहीं करता। उसके बाद बताया कि कुफ़ार इस्तेहज़ा सवाल करते हैं कि क़यामत कब आएगी। जवाब में कहा गया कि उसकी आमद का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। आखिर में फरमाया कि कुफ़ार को अल्लाह के अज़ाब से कौन बचा सकता है। नेज़ अगर तुम्हारा ये पानी नीचे उतर जाए तो तुम्हारे लिए साफ़ शफाफ पानी कौन लाएगा। सूरह कलम। कलम की कसम खाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप मजनू नहीं हैं, बल्कि खुल्क़े अज़ीम पर फायज़ हैं और आपके लिए गैर मुनक़ता अजर है। फिर हुक्म दिया गया कि किसी ऐसे शख्स की बात ना माने जो झूठी कस्में खाने वाला, ज़लील, चुगलखोर, गुनहगार और खैर से मना करने वाला हो, चाहे वो मालो औलाद वाला ही क्यों ना हो। उसको जब अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो पिछलों के अफसाने हैं। ऐसे शख्स को उसके किए की सज़ा जल्द मिलेगी। फिर एक वाक़या बयान किया गया जिसमें बाग के मालिकों ने गरीबों को ना देने का अहद किया तो अल्लाह ने उनके बाग को तहस नहस कर दिया, जिस पर वो नादम होकर अल्लाह की तरफ पलट आए। साबित हुआ कि गरीबों को उनका हक ना देना अल्लाह के अज़ाब को दावत देता है। फिर फरमाया कि मुत्तकीन के लिए उनके रब के पास जन्नतें हैं। मुसलमान और मुजरम बराबर नहीं हो सकते। नेज़ वाज़ह किया कि रोज़े क़यामत कुफ़ार को सजदा की दावत दी जाएगी, लेकिन ये नहीं कर सकेंगे। कहा कि जो इस कलाम की तकज़ीब करते हैं उनको छोड़ दें, अल्लाह उनको मोहलत देने के बाद पकड़ेगा। फिर सब्र की तलकीन की गई और कहा कि यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह ना करें जो अल्लाह के हुक्म से पहले बस्ती से निकल गए थे। आखिर में कहा कि कुफ़ार कुरान को सुनकर आपको मजनू करार देते हैं, हालांकि ये तो दुनिया वालों के लिए याद दहानी है। सूरह अल-हाक़्क़ा। क़यामत के ज़िक्र सूरह का आगाज़ हुआ। कहा गया तुम क्या जानो कि वो क्या है, यानी कि इतनी शदीद और होलनाक चीज़ है कि जिसका तसव्वुर भी महाल है। फिर आदो समूद और कौम फ़िरऔन और उन पर नाजिल किए जाने वाले अज़ाब का मुख्तसर तज़किरा किया। फरमाया कि उसमें समझने और सुनने वालों के लिए नसीहत और याद दहानी है। फिर दोबारा क़यामत का जिक्र हुआ कि उस दिन सूर फूंका जाएगा, ज़मीन और पहाड़ पाश पाश कर दिए जाएंगे, आसमान फट जाएगा, फरिश्ते उसके किनारे होंगे और अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। उस दिन सब अपने रब के हुजूर पेश होंगे, जिसका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। वो खुश होंगे और जन्नत में जाएंगे जहां हर तरह की नेमत मुयस्सर होगी, और जिसका नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा वो हसरत का शिकार होकर कहेगा काश मुझे ये ना दिया गया होता, मेरा माल कुछ काम ना आया। उसको कैद करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा बेवजह उसके कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता था, मस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता था। अब यहाँ कोई उसके काम ना आएगा। आखिर में कसम खाकर फरमाया कि ये ना किसी शायर का ना किसी काहन का कलाम है, ये तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है जो अल्लाह की जानिब से नाजिल करता है। अगर हम पर कोई बात गढ़ कर लगाता है तो हम पकड़ कर उसको शाह काट देते और कोई उसको हमसे बचाने वाला ना होता। आपसे तो इसका ज़हूर ही महाल था। इस बात की शिद्दत और कबाहत को वाज़ह करने के लिए निस्बत आप की तरफ की गई। ये कुरान मुत्तकीन के लिए याद दहानी है, काफिरों के लिए बायस हसरत है। ये एक हक़ है। आखिर में तस्बीह का हुक्म दिया गया। सूरह अल-मारिज। इसका आगाज़ भी क़यामत के ज़िक्र से हुआ। फरमाया कि ये लोग इसको बाईद समझते हैं, हालांकि ये हमारी नज़र में करीब है। उस दिन कोई दोस्त अपने दोस्त को नहीं पूछेगा। मुजरिम चाहेगा कि काश वो अपनी औलाद, बीवी, भाई, कबीला और तमाम अहले ज़मीन को फ़िदिया में देकर अपने आप को अज़ाब से बचा ले, लेकिन ऐसा हरगिज़ ना होगा। वो आग किसी ऐसे को नहीं छोड़ेगी, हर वो शख्स जिसने एराज़ किया, माल जमा किया और सीनत कर रखा
ان کی کھالیں ادھیڑ دے گی۔ پھر فرمایا کہ انسان کو بے صبرا پیدا کیا گیا، اس کو کوئی مصیبت پہنچی تو گھبراتا ہے اور کوئی خیر پہنچ دیا تو بخیل بن جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے محفوظ ہیں۔ پھر ان کی صفات بیان کی گئی، وہ نمازی جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اپنے مال سے سائل و محروم کا حق دیتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں اور شہادتوں کو ادا کرنے والے ہیں، یہی لوگ معزز ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کافروں کو چھوڑ دیں حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے جس کا وعدہ ہے۔ اس دن ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت طاری ہوگی۔ سورہ نوح۔ اس سورہ میں سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، جنہوں نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی اور ان کو نیک راہ پر لانے کی کوشش میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اللہ کی یاد کی طرف توجہ دلائی، استغفار کی دعوت دی، فرمایا کہ استغفار کرو، تمہارا رب مغفرت بھی کرے گا، نیز بارش بھی برسائے گا، تمہیں مال و اولاد اور دیگر نعمتوں سے بھی نوازے گا، لیکن ان کی قوم نے ایک نہ سنی۔ بالآخر تنگ آ کر انہوں نے اللہ سے شکایت کی اور اپنی محنت کا ذکر کیا۔ یہ بھی دعا کی ہے اللہ اس زمین پر کسی ایک کافر کو بھی نہ چھوڑنا، یہ اگر جہاں رہے تو گمراہی پھیلائیں گے، نیز اپنے لیے، اپنے والدین اور مومن کے لیے مغفرت بھی طلب کی۔ چنانچہ ان کی دعا قبول کی گئی اور قوم نوح کو ان کی خطاؤں کے سبب غرق کیا گیا اور جہنم میں داخل کر دیا گیا، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ سورہ جن۔ یہ سورج جنوں کے ایمان لانے کے موقع پر نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ کفار کو بتا دیں کہ جس قرآن سے تم اتنا بیزار ہو اس کو سن کر جنوں کی جماعت ایمان لا چکی ہے۔ آغاز میں جنوں کی زبانی قرآن سننے کا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکی ہے۔ آغاز میں جنوں کی زبانی قرآن سننے کا اور اللہ تعالیٰ کی وحدت کے بیان کا ذکر ہے، پھر انہی کی زبانی ان کے بعد غلط عقائد و تصورات بیان کر کے ان کی تردید کی گئی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ نزول قرآن سے پہلے آسمان سے خبریں لینے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن اب یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب جو ایسی کوشش کرے اس کو شہاب ساکم مارا جاتا ہے۔ جنوں ہی کی زبانی یہ بھی ذکر ہوا کہ ہم میں سے کچھ مسلمان اور کچھ کافر۔ مسلمانوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی اور کفار آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں، چنانچہ اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ واضح کر دیں کہ میں توحید پر قائم رہوں گا اور اللہ کے پیغام کی طرف دعوت دوں گا، نیز میں نفع نقصان پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، حتیٰ کہ خود مجھے بھی اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، نیز کہ مجھے قیامت کا علم نہیں، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، وہ جس کو چاہے اس میں سے کچھ حصہ عطا فرماتا ہے اور اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ سورہ المزمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے سورت کا آغاز ہوا۔ کہا گیا اے چادر لپیٹنے والے، رات کو جاگ کر نماز پڑھا کریں اور قرآن کی تلاوت کیا کریں، آپ پر ایک باری کلام نازل کیا جانے والا ہے، صرف کلام ہی باری نہیں ہے بلکہ اس سے منسلکہ ذمہ داری بھی انتہائی باری ہے۔ رات کی نماز آپ کو فرائض کی ادائیگی میں مدد دے گی۔ کفار کی باتوں پر صبر کریں، ہم نے ان کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اس طرح رسول بھیجا جس طرح فرعون کی طرف بھیجا تھا، جب اس نے جھٹلایا تو ہماری پکڑ آ گئی۔ کہا کہ اس دن سے ڈرو جس کی ہولناکی بچوں کو بوڑھا کر دے گی، آسمان اس دن پھٹ جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا، یہ یاد دہانی ہے جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے۔ آخر میں قیام اللیل میں نرمی کر دی گئی، فرمایا کہ تم میں بیمار بھی ہیں، دن کو رزق تلاش کرنے والے بھی ہیں، جہاد کرنے والے بھی ہیں، چنانچہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو قرض دو، جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے ہاں اسے بہتر پاؤ گے، اللہ سے استغفار کرو، وہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ المدثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ پر کپکپی طاری تھی، چنانچہ چادر لپیٹ کر لیٹ گئے تھے۔ اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، برائی کو چھوڑ دو اور صبر سے کام لو۔ پھر ایک کافر دشمن کا ذکر آیا جس نے قرآن کو سحر قرار دیا تھا، حالانکہ وہ اس کی تاثیر کا دل سے قائل ہو چکا تھا اور موت رفت تھا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں کہا کہ اس کو چھوڑ دیں، وہ اپنے مال و اولاد پر فخر کرتا ہے لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم جو کسی کو نہیں چھوڑتی، کھالیں ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے، اس پر 19 فرشتے نگران مقرر ہیں۔ پھر بعض مخلوقات کی قسم کھا کر کہا گیا یہ انسانوں کے لیے ایک اہم یاد دہانی ہے، ہر نفس اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا،
اہل ایمان جنت میں ہوں گے، وہ جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی، تو وہ جواب دیں کہ ہم نماز پڑھنے والے میں سے نہیں تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، آخر کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ یقین کا وقت آ گیا، یعنی موت آ گئی۔ اس دن کسی کی سفارش ان کے کام نہ آئے گی۔ لہذا نماز کی ہمیشہ پابندی کرنی چاہیے۔ قبر میں بھی سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور جہنم میں جانے کا بڑا سبب بھی نماز کا ترک کرنا ہوگا۔ آخر میں فرمایا کہ یہ قرآن یاد دہانی ہے، جو اللہ کی مشیت سے اس سے فائدہ اٹھائے، اللہ ہی تقوی اور مغفرت کا حقدار ہے۔ سورہ قیامہ۔ قیامت اور نفس لوامہ کی قسم کھا کر کہا گیا کہ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمع کر سکیں گے؟ ایسا ضرور ہوگا۔ فرمایا قیامت آ کر رہے گی، اس دن سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ہر ایک کو اس کے اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا۔ انسان خود ہی اپنے اوپر گواہ ہے، بھلے وہ کتنے ہی بہانے کر لے۔ پھر قرآن کو محفوظ رکھنے اور اس کی وضاحت کرنے کا وعدہ ہوا۔ کہا کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو، آخرت کو چھوڑتے ہو۔ اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، البتہ کچھ چہرے اداس ہوں گے، مصیبت کے نزول کی توقع کر رہے ہوں گے۔ جان کنی کے لمحات کا تذکرہ ہوا۔ فرمایا کہ جس نے جھٹلایا اور نماز نہ پڑھی اس کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ جس نے پیدا کیا، جوڑے بنائے، وہ دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ یہاں پھر نماز کے چھوڑنے پر ہلاکت کی وعید ہے۔ سورہ انسان الدہر۔ انسان کی تخلیق کا ذکر سے آغاز ہوا۔ فرمایا کہ اس کو راہ دکھا دی گئی ہے، چاہے کافر بنے چاہے شاکر۔ کفار کے لیے آگ کا عذاب ہے، البتہ مومن جو نظر پوری کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور آخرت سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ پھر جنت کی نعمتوں کا مفصل تذکرہ ہوا کہ وہاں گرمی سردی نہیں ہوگی، نہریں ہوں گی، خدمت گزار ملازم ہوں گے، ریشمی ملبوسات ہوں گے، چاندی کے برتن ہوں گے، اور وہاں وہ درختوں کے سائے میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا، آپ صبر کفار کی اطاعت نہ کریں، اللہ کی عبادت و تسبیح کریں۔ یہ قرآن یاد دہانی ہے، جو چاہے اللہ کی مشیت سے اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ علیم و حکیم ہے، جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ ظالمین کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات۔ قسم کھا کر فرمایا کہ جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے قیامت کا، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس دن ستارے بے نشان کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی ہے۔ پچھلوں کی ہلاکت کا ذکر ہوا، پھر اللہ کی قدرت کی بعد نشانیاں ذکر کی گئیں، پھر روز قیامت کا ذکر ہوا۔ اس دن جہنم اونچے محلات اور زرد اونٹوں کی مانند شعلے پھینک رہی ہوگی۔ اس دن کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت نہ ہوگی، سب اگلے پچھلوں کو جمع کر لیا جائے گا اور فیصلہ سنایا جائے گا۔ متقین جنت کی نعمتوں سے محفوظ ہوں گے، جبکہ کفار جو اپنے رب کے آگے جھکنے سے انکار کرتے ہیں، ان کے لیے آگ ہوگی۔ اس دن مکذبین کے لیے تباہی۔ آخر میں کہا گیا کہ اس قرآن کے بعد یہ کفار کس چیز پر ایمان لائیں؟